बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद है उर्दू की किताब में। उर्दू की किताब में आज हमारा सबक नंबर 4 है और सबक नंबर 4 का पहला सबक आज हम पढ़ेंगे। सबक नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों? वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज के सबक में हम इस सबक के ग्रामर का कुछ पोर्शन और कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को पहले देख लेते हैं। पहला SLO है हुरूफ अल्फाज को जोड़ तोड़ के साथ लिख सके हुरूफ की मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में, और दूसरा SLO है प्यारे बच्चों हुरूफ तहज्जी को मिलाकर अरकान और अरकान को मिलाकर अल्फाज को सही हरकत के साथ पढ़ सके। ये 2 SLO हैं बच्चों जो आज हम सबक में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसम की तारीफ सीखते हैं कि इसम किसे कहते हैं। तो इसकी तारीफ बहुत आसान है जो आपके सामने नज़र भी आ रही है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंग भी आपको नज़र आ रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हमने क्यों इस्तेमाल किए हैं वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप इसम की तारीफ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। कितनी आसान सी तारीफ है। अब देखें, अगर आपके सामने किसी शख्स का नाम आ जाए या आपके सामने किसी जगह का नाम आ जाए, किसी जानवर का या किसी चीज़ का नाम आ जाए, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये तारीफ किसकी है, ये इसम की बात हो रही है। चले आगे देखते हैं। अब पहले हमने कहा था किसी शख्स का नाम हो। अब देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसम हो जाएगा। इसी तरह लाहौर, लाहौर नाम है किसका, एक जगह का, तो लाहौर भी क्या हो जाएगा, इसम हो जाएगा। इसी तरह शेर, शेर नाम है किसका, एक जानवर का, लिहाजा शेर भी क्या है, इसम है। इसी तरह किताब, किताब नाम है किसका, एक चीज का जो इस वक्त आपके हाथों में है और आप उसको देख रहे हैं। तो लिहाजा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाहौर, शेर और किताब ये क्या है, इसम। क्यों कि इसलिए कि एक शख्स का नाम है, एक जगह का, और एक जानवर और एक चीज का नाम है। तो लिहाजा इसम की तारीफ आपको समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 26 खोलें। सफ़ा नंबर 26, सफ़ा नंबर 26। यहां पर छोटे से बॉक्स में आपको इसम की तारीफ भी नजर आ रही है जो हमने आपको बता दी है। वो क्या है, इसको भी एक मर्तबा देख लेते हैं। किसी भी शख्स, जगह, जानवर और चीज के नाम को इसम कहते हैं। मसलन फारूक, बिल्ली, पाकिस्तान और किताब। ये देखें, फिर आपके सामने तारीफ आ गई। अब जब आपको इसम की तारीफ आ गई प्यारे बच्चों, तो आपने क्या करना है, आपने अपना सबक निकालना है, और इस सवाल को आपने अपने सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हल करना है। सवाल नंबर क्या है, 4। और सवाल क्या है, दिए गए सबक से 5 इसम तलाश करके लिखने हैं। यानी आपने पूरे सबक में से सिर्फ 5 इसम तलाश करने हैं और यहां पर आपने लिख देना है। अब कितनी आसान सी बात है। लिहाजा ये आपके घर का काम है और आपने इसको फटाफट जल्दी से कर लेना है।
اس کے بعد بچوں آپ کے گھر کا کام آ جائے گا، وہ کیا ہے؟ آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 12، ورک بک کے صفحہ نمبر 12 پہ سوال نمبر 3 کیا ہے پیارے بچوں؟ سوال نمبر 3 ہے درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں، یعنی ایسے نشان آپ نے لگانا ہے۔ اب دیکھیں اس کو ہم ایک سوال کو بطور مثال آپ کے سامنے میں حل کر لیتا ہوں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اس سوال کو ہم حل کرتے ہیں۔ سوال ہے جانور قواعد کی روح سے ہے اسم یا فعل؟ یعنی جانور جو ہے، جانور یہ اسم ہے یا فعل؟ چلے مجھے بتائیں۔ جی یہ کیا ہے؟ اسم۔ کیوں؟ یہ ایک چیز کا نام ہے، لہٰذا ہم اسم کو یوں ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ تو ایسے ہی بچوں آپ نے سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں درست جواب کے سامنے آپ نے یوں ٹک کا نشان لگا دینا ہے، اور یہ آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی سوال مشکل ہے تو آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں، لیکن کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگلا SLO ہے ہمارا بچوں حروف الفاظ کو جوڑ توڑ کے ساتھ لکھ سکے۔ اس SLO کو ہم حل کریں گے، اور اس کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 25 کھول لیں، کتاب کے صفحہ نمبر 25 کی طرف آئیں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ حروف جوڑیے، حروف جوڑیے۔ اور یہ آپ سبق نمبر 1، 2 اور 3 میں کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اور اب تو آپ کو اس کی پریکٹس بھی کافی ہو چکی ہوگی، لہٰذا ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے یہ کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1 کی طرف آ جائیں۔ یہ کیا ہے بچوں؟ یہ ہے فے۔ یہ فے کی آدھی شکل ہے، اور اس کی پوری شکل ایسے ہوتی ہے، اور یہ اس کی آدھی شکل ہے فے۔ دوسرا کیا ہے؟ جیم، اور یہ کیا ہے؟ رے۔ تو چلے ہم یہاں اس کو ملا کر لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لفظ بن رہا ہے۔ فے، جیم اور رے، یہ کیا بن گیا؟ فجر۔ شاباش۔ دوسرے لفظ کی طرف آ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ صاد، بے اور ہے۔ 3 حرف ہے نا، 1، 2 اور 3۔ اب ان تینوں کو ہم ملا کر یہاں پر لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ صاد، بے کی آدھی شکل اور ہے، کیا بن گیا؟ صبح، صبح۔ اور فجر کی نماز بھی ہم صبح پڑھتے ہیں۔ اچھا، تیسرا کیا ہے؟ پے، اس کی آدھی شکل، یہ کی آدھی شکل اور شین۔ تو 3 حروف آگے، 1، 2 اور 3۔ اب ہم ان تینوں کو ملا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کیا لفظ بنتا ہے۔ تو پے، یہ اور شین، کیا بن گیا؟ پیش، پیش۔ اور آخری ہے میم، کاف، کاف اور ہے۔ اب دیکھیں یہ میم کی آدھی شکل، کاف اور کاف، اور یہ کیا ہے؟ ہے۔ تو بچے یہاں پر کاف کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ نا، اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جہاں پر ایک لفظ 2 مرتبہ آئے تو وہاں پر ہم شد کا استعمال کرتے ہیں، ایسے۔ تو اب یہاں بھی ہم شد کا استعمال کریں گے، اور یہ لفظ بن جائے گا مکہ۔ کیا بن جائے گا؟ مکہ۔ اب دیکھیں کتنا آسان تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو بچوں یہ آپ کے گھر کا کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 12 کی طرف آ جائیں، ورک بک کے صفحہ نمبر 12 کی طرف، اور سوال نمبر 2 دیکھیں کیا ہے؟ ذیل میں دیے گئے حروف کو ملا کر بننے والا لفظ پڑھیں۔ پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک؟ اب پہلا کیا ہے؟ 1، 2، 3، 4 اور 5۔ آپ نے ان حروف کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اپنے والدین کو بھی سنانا ہے۔ اسی طرح ان حروف کو بھی، اور سوال نمبر 3،
سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5. ان تمام حروف کو آپ نے ملا کر جو لفظ بنتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو آپ لکھ بھی لیں اور لیکن آپ نے اس کو پڑھنا ضرور ہے، اس لیے کہ یہ ایکٹیویٹی ہے پڑھنے والی. ٹھیک ہے؟ تو بچوں اب آپ آ جائیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 27 کی طرف. صفحہ نمبر 27 کی طرف. اور یہاں پر ہم یہ والا SLO جو ہے وہ کور کریں گے جو کہ ہے حروف الفاظ کو جوڑ توڑ کے ساتھ لکھ سکے. تو چلتے ہیں یہ SLO ہم یہاں پر حل کرتے ہیں سوال نمبر 6 پر. سوال نمبر 6 کیا ہے؟ حروف علیحدہ کریں. حروف علیحدہ کریں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے 1 2 3 اور 4 الفاظ لکھے ہیں. آپ نے ان الفاظ میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ آپ نے الگ کر کے یہاں ان خانوں میں لکھ دینے ہیں. چلیں ہم مل کر یہ مشق کرتے ہیں اور آپ نے بھی میرے ساتھ یہ مشق وہاں بیٹھے بیٹھے کرنی ہے تاکہ آپ بھی اس کو اچھی طرح سیکھ لیں. تو چلیں پہلے لفظ کی طرف جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ خیال. کیا ہے؟ خیال. اب اس میں کون کون سے لفظ ہیں ان کو ہم الگ کر کے لکھتے ہیں. یہ دیکھیں پہلا لفظ کیا تھا؟ خے. یہ آ گیا. دوسرا کیا تھا؟ یہ. اس کے بعد تھا الف. یہ آ گیا. اور پھر کیا ہے؟ لام. یہ آ گیا. کتنا آسان تھا. یہ بن گیا خیال. اگلے لفظ کی طرف آ جائیں. شفقت. کیا ہے؟ شفقت. اب پہلا لفظ کیا ہے؟ شین. اس کے بعد فے. اس کے بعد قاف. اور آخر میں تے. یہ کیا بن گیا؟ شفقت. تیسرا لفظ دیکھیں بچوں وہ ہے رحم دلی. رحم دلی. اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ رے. یہ دیکھیں رے ہو گیا. دوسرا ہے ہے. یہ آ گیا. پھر میم. پھر دال. یہ آ گیا. پھر لام اس کی آدھی شکل اور یہاں پر ہم نے پوری شکل لکھی ہے. اور آخری کیا ہے؟ چھوٹی یہ. یہ کیا بن گیا؟ رحم دلی. کتنا آسان تھا. اور آخری لفظ ہے پاکیزگی. کیا ہے؟ اونچا بولے. پاکیزگی. اب اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ پے، الف، کاف، چھوٹی یہ، زے، گاف اور چھوٹی یہ بن گیا پاکیزگی. سمجھ آ گئی بچوں؟ شاباش. تو یہ ہے بچوں آپ کے گھر کا کام جو آپ نے ضرور کرنا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ حروف کو علیحدہ کس طرح کرنا ہے. اب آپ نے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 13 پر آنا ہے اور سوال نمبر 4 کو اسی طرح جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حل کیا آپ نے ان الفاظ کے حروف آپ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں. الگ الگ لکھ لیں گے نا. یہ 5 حروف ہیں. 1 2 3 4 اور 5. آپ نے ان 5 الفاظ کے حروف ان کے سامنے جو لائن ہے یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اور آپ نے یہ گھر کا کام ضرور کرنا ہے. کریں گے نا؟ شاباش. تو بچوں امید ہے کہ آج کا سبق بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے سیکھا بھی ہوگا اور آپ اپنے ہوم ورک بھی ضرور کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.